بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان میں سیاست نہیں ہو رہی بلکہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، اور یہ غنڈہ گردی صرف ایک شخص کی طرف سے ہو رہی ہے اور ایک پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جو ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ حکومت سے جا رہے ہیں اور نکال دیے گئے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ چاہتے تھے، وہ جانتے تھے، یا ان کی یہ رائے تھی کہ حکومت ان کا پیدائشی حق ہے۔ حالانکہ دیکھیے، اس سے پہلے 3 دفعہ نواز شریف کو نکالا گیا، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا، یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا۔ اس سے پہلے جو 50 کی دہائی میں جتنے وزرائے اعظم یا سربراہان نکالے گئے ان کی بات چھوڑیے، لیکن ان میں سے کسی نے اتنی بدماشی نہیں کی، اتنی غنڈہ گردی نہیں کی حکومت چھوڑتے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیسے آئے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ سیاستدان نہیں تھے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ لفنگوں کا ایک گروپ تھا جسے قبضہ دے دیا گیا حکومت کا۔ اب جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ کوئی پلاٹ ہوتا ہے، کوئی جگہ مکان ہوتا ہے، تو اس پر مخصوص جو گروہ ہوتے ہیں، مافیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر غنڈہ لوگوں کو یا لفنگوں کو لا کر قبضہ دلوا دیتا ہے۔ اب وقت نے کروٹ کھائی، آپ دیکھیے عدالت نے اور دیگر حالات بدلے، تو وہ جو قبضہ دلانے والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، تو لہٰذا جو حق تھا، جو انصاف تھا، وہ سامنے آیا، اور جن کے خلاف قبضہ کیا گیا تھا جن کی جگہوں پر، وہاں سے وہ ہٹ گئے، یعنی وہ مکان خالی کرا لیا گیا۔ لیکن جنہوں نے قبضہ کیا تھا، اگر اس مکان کو فرض کیجئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیدائشی حق تھا قبضہ رکھنا مکانوں پر، اور وہ لفنگا گیری کر رہے ہیں۔ سیم پوزیشن عمران خان کی تھی۔ ان کو حکومت پر کیسے لایا گیا؟ 2018 میں ہر بندہ جانتا ہے، حقیقت جانتے ہیں، ریسرچر جانتے ہیں کہ کیسے ان کی حکومت بنی اور ان کو لایا گیا۔ چلیے 3.5 پونے 4 سال ہم نے برداشت کیا ایک عذاب کو، لیکن اب وہ عذاب جو ہے ایک آئینی طریقے سے ہٹا دیا گیا، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، عدالتی حکم کے تحت ہوا، عدالت کے آئین کے اور دستور کے مطابق ہوا، تو پھر تکلیف کیسی؟ اگر آپ کے پاس اتنی ہمت ہے، اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے، تو اتنا رونا دھونا کیا؟ بے نظیر کو یقین تھا کہ وہ جانے کے بعد بھی واپس آئیں گی، وہ واپس آئیں، وہ مرنے کے بعد بھی واپس موجود ہے۔ نواز شریف کو یقین تھا کہ وہ واپس آئیں گے، وہ 4 سال تذلیل برداشت کرنے کے باوجود، جیل کھانے کے باوجود وہ واپس آ گئے۔ آپ میں اگر اتنی ہمت ہے تو غنڈہ گردی مت کیجیے، آپ اتنی بدماشی مت کیجیے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جتنی سیاسی مخالفین کے خلاف غنڈہ گردی ہو رہی ہے، بدماشی ہو رہی ہے، جس کی ایک جھلک آپ دیکھیے کہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، ندیم چند، فیصل کریم کنڈی اور نور عالم جو لوگ تھے، افطار کے وقت اتنے بابرکت موقع اور وقت کے موقع پر جو پی ٹی آئی کا ایک کارکن تھا، پیڈ کارکن تھا، اس نے آ کے ان کو گالیاں دی، اور جبکہ خواتین اور بچے اور فیملیز بھی وہاں بیٹھی تھی، پھر اس کی دھلائی ہوئی تو ٹھیک ہوئی۔ یہ ڈیفنس انسان کا حق ہے یہاں تک۔ اس کے بعد آج جو پنجاب اسمبلی میں جو واقعہ ہوا ہے، کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ جو ایک ڈپٹی اسپیکر کو مارا گیا ہے پی ٹی آئی کے اراکین نے، اور ان کی جو بدماش خواتین ہیں وہ آگے آ کے مار رہی ہیں، لوٹے پھینک رہی ہیں، اور ان کو پرویز الہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب غنڈہ گردی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے عمران خان کے اس بیان سے جو اس نے مخالفین کے حوالے سے دیا تھا کہ ان کا گھیراؤ کرو، ان کے بچوں سے شادیاں نہ کرو، ان سے ملنا جلنا نہ کرو۔ یہ اتنا بڑا اشتعال ہے کہ اس کے خلاف میں حیران ہوں کہ اب تک ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی۔ عمران خان کے خلاف اس بیان کے اوپر، اشتعال دلانے کے اوپر، ملک میں فساد برپا کرنے کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جانی چاہیے، اور اب تک انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر اب تک نہیں کیا گیا تو ملک میں جتنی غنڈہ گردی ہو رہی ہے انفرادی سطح پر پنجاب اسمبلی میں، اس کی اگر ایف آئی آر کاٹی جائے تو سب سے پہلے عمران خان کا نامزد کیا جائے اس ایف آئی آر میں، کیونکہ اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے اور پیدا ہو رہا ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہیں، اگر وہ انصاف پسند ہیں، تو دوبارہ آئیں،
کریں جلسے جلوس، ہمت کریں جیسے باقی دنیا کے لوگ، جیسے باقی سیاستدان یا پارٹیاں کرتی ہیں، وہ بدمعاشی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن انہیں معلوم ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے۔ پہلے بھی وہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے تھے، کسی کے جوتے چاٹتے ہوئے آگے آئے تھے، اب وہ جوتے ہٹا لیے گئے ہیں، بے شک وہ کسی اور طرف جوتے چلے گئے ہیں لیکن ان سے ہٹا لیے گئے ہیں، تو تکلیف کائے کی ہے؟ آپ عمران خان کو دیکھیے کہ جن اداروں کے بارے میں وہ اس وقت جو زبان استعمال کر رہے ہیں، سارا پرانا ریکارڈ گوگل پر موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ پہلے وہ ان کی کتنی سپورٹ حاصل کرتے تھے اور کتنی تعریف کرتے تھے۔ اب وہی ادارے ان کے خلاف ہو گئے ہیں، وہی جج جنہوں نے ان کے مخالفین کو ناجائز طور پر نااہل اور جیلوں میں ڈالا، ان کو اب یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ اگر دیکھا جائے تو جتنی فساد اس وقت ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک اور بات، آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش ہے۔ غیر ملکی سازش تو عمران خان کی پکڑی گئی ہے۔ ان کا یہودی بھائی جو ہے، جیو بھائی جو ہے، وہ اس وقت منسٹر ہے برطانیہ میں، اور برطانوی حکومت نے اس کو عمران خان کی حمایت میں بیان دینے پر شٹ اپ کال دے دی ہے اور کہا ہے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے پاکستان کے معاملات میں۔ یہ وہی لفظ ہے جس کا سہارا عمران خان لے کر بیرونی سازش کا نام دے رہے ہیں کہ پاکستان نے جب امریکہ کو انٹرفیئر کرنے پر شٹ اپ کال دی۔ انٹرفیئر ہمیشہ صرف بیانات کی بنیاد پر لفظ لکھا جاتا ہے ڈپلومیسی میں، جبکہ سازش کے نام پر ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ پاکستان میں سازش کے نام پر کوئی اعلانیہ میں نام نہیں ہے، لہذا سازش کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، اور انٹرفیئرنس کا جو لفظ لکھا گیا ہے وہ تو کئی دفعہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، اور یہاں تک کہ اب موجودہ جو عمران خان کے یہودی سابق سالے ہیں، برادر اللہ ہے، ان کو انہی کی حکومت نے شٹ اپ کال دی ہے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے دوسرے ممالک میں۔ اور اب جبکہ برطانیہ میں جو عمران خان کی سابق بیوی ہیں، ان کے گھر کے باہر جو مظاہرے کیے جا رہے ہیں کہ اپنے سابق شوہر کو تمیز سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، غنڈہ گردی سے باز رکھو، تو وہ کہتی ہیں کہ میں سیاست میں نہیں ہوں، میرے بچے سیاست میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بہت غلط کام ہے، غلط اقدام ہے، اور بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ کسی کے گھر کے باہر جا کے ایسے سیاسی جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ایک مکافات عمل ہوتا ہے۔ مکافات عمل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نواز شریف کی مرحومہ بیوی کلثوم نواز بیمار تھی، آئی سی یو میں پڑی تھی، تو پی ٹی آئی کے جو گنڈے تھے وہ آئی سی یو توڑ کے برطانیہ میں ان کے کمرے میں جا کر ویڈیوز بناتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے کہ کیا یہ بیمار تھی، وہ ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی۔ کچھ شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی کے اراکین کو، عمران خان کو، کہ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ وہ دیکھیے کہ جب یہاں پاکستان میں سلمان شریف، حمزہ شریف کے گھروں پر حملے کیے گئے، ان کی وہ بیویاں، بچے جو اس وقت غیر سیاسی ہیں، پہلے بھی غیر سیاسی تھے، ان کو کیسے سوشل میڈیا پر بدنام کیا گیا۔ تو مقامات عمل کے تحت شرم کھانی چاہیے، کوئی غیرت ہے تو وہ کھانی چاہیے۔ بے شک جمائمہ کے گھر کے باہر ایسے مظاہرے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جمائمہ کو، اور دوسری بات، جمائمہ غیر سیاسی نہیں ہے، وہ بیانات دیتی ہیں عمران خان کے حق میں، جب بیانات دیتی ہیں تو بھگتنا بھی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان کی اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ ان کے گھر کے باہر سیاسی جلسے نہیں ہونے چاہیے۔ جمائمہ کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اپنے سابق غنڈے شوہر کو یہ کہیں کہ وہ تہذیب سیکھے اور غیرت سیکھے۔ باقی لوگوں کی بھی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، اور جو پاکستان میں وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو نہ جانے، کہا جاتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، نہ جانے ان کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ان سے دوسروں کی جانوں کو بہت خطرہ ہے۔ یہ دیکھیے پاکستان کی جو حکام ہیں، جو سیکورٹی ادارے ہیں، وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ عمران خان سے دوسروں کی جانوں کو خطرہ ہے، وہ بچایا جائے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے عمران خان کے مزاج کو دیکھ کر کہ جس طریقے سے وہ جتنے سیلفش اور سفاک ہیں اپنے مفاد پرستی میں، ان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ جو پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے ہی کہیں خفیہ طور پر رابطے شروع نہ کر دیں۔ اس بات کا سیکورٹی ایجنسیز کو ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ اور آخر میں بس یہی بات کہ جب بھی
پاکستان میں جو سیاسی گنڈا گردی ہو رہی ہے اس کی FIR کاٹی جائیں تو سب سے پہلے اس میں عمران خان کا نام ضرور ڈالا جائے، کیونکہ وہ چور ڈاکو تو ثابت ہوں گے، بہت جلدی سامنے سارے بات آ جائیں گے، لیکن ان کے خلاف جو یہ گنڈا گردی کی FIR ہیں یہ بھی کٹنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔